یہ سب وہی نوسرباز قسم کے لوگ ہیں جو آپ ابھی ڈیٹیل کے اندر مجھ سے آپ نے آپ ایک گھڑی کی تصویر لگا لیں، اس کے اوپر کوسچن مارک دے دیں تو پی ٹی آئی والے آپ کو گالیاں دینے شروع ہو جائیں۔ پوڈ کاسٹ کی آڑ کے اندر جو چیزیں کی جا رہی ہیں، وہ ایک اور کیا ہے ان کا وہ پھونترو فضل حمدرد، بھاری انویسٹمنٹ کے ذریعے آپ جو ہے وہ کسی کو بھی ماں کا جو رد عمل ہونا چاہیے تھا مجھے تو وہ نہیں نظر آیا 1% بھی نظر آیا۔ آپ جو ہے وہ کسی سیاسی شخصیت کے خلاف جو ہے وہ آپ پوسٹ کریں، بات کریں، نیچے کمنٹس کی جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی لائنیں شروع ہو جائیں آپ سوشل میڈیا پہ پاناما لکھ دیں، آگے کوسچن مارک لکھ دیں، نون لیگ والے آپ کو گالیاں دیں گے۔ علماء کی بھی یہاں پر کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے۔ علماء کا جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے۔ آپ جو ہے وہ 8-8 10-10 سال جو ہے وہ مدرسے میں پڑھ کے اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کے ناموں کے ساتھ القابات نہ مرنے کا مقام ہے۔ یار میں کہہ رہا ہوں بلال بھائی، یہ اتنے بڑے بڑے جو ٹائٹل ناموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، علامہ کے، شیخ کے، فلاں کے، فلاں کے، فلاں کے، تو یہ ساری عزتیں، یہ ساری مسندیں یہ ملی ہی تو کم سے کم سزائے موت ہونی چاہیے صحابہ کرام۔ مذہبی لوگ ہیں، علماء کرام، دیندار لوگ، اپنے آپ کو دیندار بتلانے سمجھے جانے والے لوگ، یار ان کی خاموشی۔ پوڈ کاسٹ کی آڑ کے اندر جو چیزیں کی جا رہی ہیں، میں اس کے اوپر ویسے تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ تو 1400 سال سے ایمان کے ڈاکو ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے مذہبی شخصیات کو، صحابہ کرام کو، اہل بیت کو مختلف طرز سے جو ہے وہ بنا رہے ہیں نشانہ۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو حالیہ دنوں میں جو کچھ ہوا ہے پوڈ کاسٹ کی آڑ میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بلال بھائی، پوڈ کاسٹ کی آڑ کے اندر شہرت کے بھوکے، ویوز کے لالچی اور گستاخ کہ جو کل تک خود فرنٹ لائن پہ آ کے گستاخیاں کرتے تھے، ان کے آشیرواد، ان کے پیسوں کے تھرو صحافیوں کے روپ میں اور علاموں کے کبو جبوں کے اندر چھپ کر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ چند جو ہے وہ ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ یہ یاسین بدبخت جس نے بھی گستاخی کی ہے، قادری اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے۔ قادری بڑا عظیم سلسلہ ہے، قادری کا نام میں نہیں لگانا چاہتا، یہ یاسین منہاجی جس نے گستاخی کی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ صحافی کے روپ میں اویس ربانی، اور وہ ایک اور کیا ہے ان کا وہ پھونترو فضل ہمدرد، اور وہ ایک پلمبر، یعنی کہ گستاخ پہلے خود فرنٹ لائن پہ آ کے گستاخیاں کرتا تھا، اب ٹرینڈ تبدیل کیا ہے، پروگرام غلام خرید لیے ہیں، اور وہ پالتوؤں کے ذریعے اب جو ہے وہ مقدس شخصیات کو ہٹ کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھا یوسف بھائی، آپ نے بات کی کہ جی اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو صاحب علم لوگ ہیں، اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں، اپنے مذہب کے اندر، اپنے مسلک کے اندر ان کی بڑی بڑی وہ ہیں پوسٹوں پر موجود ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی خرید لیا گیا؟ بالکل بلال بھائی، ایسا کیسے ممکن نہیں ہے؟ بھاری انویسٹمنٹ کے ذریعے آپ جو ہے وہ کسی کو بھی خرید سکتے ہیں یار۔ مطلب آپ دیکھ لیں، ان کی آپ باتیں سنیں، آپ ان کے پروگرامز دیکھیں، فطرت انسانی کو خریدا گیا ہے۔ یوسف بھائی، میرے ذہن میں ایک بات آئی، آپ نے جو بات کی کہ لوگوں کو خریدا گیا، ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ ایک مفتی صاحب تھے، ایک شخص تھا، اس نے جو ہے مختلف علماء سے جو ہے وہ فتوے لیے کہ ان کو اپنی حقیقی بانجی سے نکاح کرنا تھا، تو وہ جس عالم کے پاس بھی جاتے تھے وہ ان کو انکار کر دیتے تھے کہ بھائی بانجی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور یقیناً قرآن اور احادیث کے اندر، قرآن و سنت کے اندر یہ چیز منع ہے کہ آپ اپنی حقیقی بانجی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو وہ ایک عالم تھے، کوئی مفتی تھے، کسی نے ان کو بتایا کہ جی آپ ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بہت سارے مسئلوں کا حل ہے۔ تو لیکن ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سارے مسئلے حل کرنے والے مرزا پلمبر جیسے لوگ نہیں ہوتے، کئی لوگ جو ہے وہ بڑے علمی لوگ ہوتے ہیں اور ان کے پاس مسائل کا حل ہوتا ہے۔ اب وہ وہاں چلے گئے تو انہوں نے جا کر ان سے فتویٰ مانگا، تو انہوں نے ان کو بولا کہ بھئی آپ نے پہلے کہیں سے پوچھا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو بہت سارے مفتیوں مولویوں سے ہو کے آ گیا ہوں، کوئی بھی فتویٰ نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے، انہوں نے تحریری فتوے منگوائے، دیکھے، اس کے بعد انہوں نے فتویٰ لکھ کے دے دیا کہ جی آپ نکاح کر لیں، آپ کے لیے جو قرآن اور سنت کے فیصلے ہیں یہ آپ کے لیے نہیں ہیں، لہٰذا آپ جو مرضی ہے کر لیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر لیں شادی، کوئی بات نہیں ہے۔ تو چونکہ بات دین کی ہو رہی تھی تو کچھ علماء کو پتہ چلا، تو انہوں نے آ کر ان کو پکڑا کہ بھئی آپ نے ایسا فتویٰ کیسے دے دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے فتویٰ تو جو ہے وہ میں نے آپ کے جب فتوے پڑھے تو ان کے اندر آپ نے قرآن اور احادیث اور سنت کی ساری باتیں آپ نے رکھی تھی، تو جس شخص کے سامنے آپ نے قرآن کو اتنا کھول کر واضح رکھ دیا، سنت کو کھول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، اور اس کے بعد بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کے اوپر ہوس اتنی طاری ہے کہ اس نے گناہ ہی کرنا ہے، تو میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ آئی کہ جس شخص کو قرآن کے خلاف جا کر فیصلہ کرنا ہے اور اس نے پھر بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے یہاں تک جسارت کر لی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا قرآن کے پہ اور احادیث اور سنت پہ اعتماد نہیں رہا، تو لہٰذا جس شخص کا قرآن، سنت اور
حدیث پر اعتماد نہیں رہا تو ایسے شخص کا ایمان باقی نہیں رہا. تو یہ جو قرآن اور سنت کے سارے فیصلے ہوتے ہیں یہ تو ہوتے ہیں ایمان والوں کے لیے. تو چونکہ جس شخص کا ایمان ہی نہیں رہا وہ بھانجی سے نکاح کرے, ماں سے کرے, بیٹی سے کرے, کسی سے بھی کرے, اس کو کیا فرق بالکل ایسا ہی ہے بلال بھائی. یہ سب وہی نوسر باز قسم کے لوگ ہیں جو آپ ابھی ڈیٹیل کے اندر مجھ سے آپ نے پوچھا, وہ کہیں نہ کہیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی ہمیں راستہ ملے اور ہم کھل کر بات کر سکیں. اچھا یوسف بھائی, آپ نے بات کی, آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر جو توہین ہوئی پوڈ کاسٹ کی آڑ میں آپ نے بات کی, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ علماء کا جو رد عمل ہونا چاہیے تھا مجھے تو وہ نہیں نظر آیا, 1% بھی نظر نہیں آیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کو جو رد عمل دینا چاہیے تھا وہ علماء نے کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں دیا, یا ابھی وقت نہیں تھا وہ رد عمل دینے کا, یا کہ علماء کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک؟ نہیں پتہ ہے سب کو بلال بھائی, کیا کوئی مطلب جنگل ونگل میں رہ رہے ہیں, سب کو سب چیزوں کے بارے میں علم ہے. 12 بجے پیٹرول کا ریٹ تبدیل ہوتا ہے, 1 بجے تک سب کو خبر ہو جاتی ہے 5 روپے گر گئے, 15 روپے گر گئے, یہ ساری باتیں کلیئر ہیں. مطلب اتنا واویلا ہوا ہے اس گستاخی کے حوالے سے, لیکن علماء کرام کا جو ریئیکشن آنا چاہیے, چند مٹھی بھر علماء ایسے ہیں کہ جو آواز بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اوور آل دیکھیں گے 80-85% تو وہ جو ہے وہ بالکل خاموشی کا منظر پیش کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر علماء کی جانب سے آپ نے کہا کہ علماء نہیں آواز بلند کر رہے, اور حقیقت میں یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ مسجد سے منسلک ہوتے ہیں, اور ان کو جب مسجد سے ان کے کان میں جو بات ڈالی جاتی ہے تو وہ بڑا اثر کرتی ہے. تو علماء نے اپنا وہ رد عمل نہیں دیا کہ جو ان کو دینا چاہیے تھا. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جب اس قسم کی توہین ہوتی ہے تو عوام کا جو رد عمل اب تک ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور ایسی توہین کا عوام کو رد عمل دینا کیا چاہیے اور عوام کو کرنا کیا چاہیے؟ بلال بھائی, اس میں عوام کی جو ہے وہ 2 کیٹیگری ہے. ایک تو عوامی طبقہ وہ ہے کہ جس تک یہ گستاخی پہنچتی ہی نہیں. نہ پہنچنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے دور ہے, لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں, اور ان لوگوں تک ان کی رسائی جو ہے وہ ٹی وی تک, الیکٹرانک میڈیا یا اخبارات تک ہے. اور الیکٹرانک میڈیا اور اخباروں کے پاس خبریں چھاپنے کے لیے, بریکنگ نیوزیں بنانے کے لیے مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو بریکنگ بنا کر پیش کرتے ہیں. لیکن ایسے ایشوز کہ جو ملک کے اندر اٹھیں اور وہ جینون ایشوز ہوں, ان کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کی جاتی, توجہ نہیں دی جاتی. تو اس عوام کو تو ہم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, انہیں تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. لیکن بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جنہیں اس چیز کے بارے میں علم ہے, لیکن ان میں سے بھی مٹھی بھر لوگ جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں, پوسٹ لگاتے ہیں, بات کرتے ہیں, مطالبات کرتے ہیں. عوام کو کرنا کیا چاہیے بلال بھائی؟ عوام کو خاموشی توڑنی چاہیے. دیکھیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, نہ آپ کہیں گے, نہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے توہین دیکھی آپ جائیں اور کسی کو مار دیں. بالکل ایسا نہیں ہے. یہ تو نہ شرعاً جائز ہے, نہ قوانین کے حساب سے, نہ آئین کے حساب سے, نہ اخلاقی طور پر یہ جائز ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا اور آپ نے جا کر اس کو مار دیا. چونکہ یہ قانون, جنگل میں بھی ایک قانون ہوتا ہے, قانونی طور پر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن عوام کو کیا کرنا چاہیے بلال بھائی؟ عوام کو جو ہے وہ اس حوالے سے مطالبات کرنے چاہیے, صاف اور شفاف مطالبات کیے جائیں کہ بھائی یہ شخص ہے, اس نے گستاخی کی ہے, قانون بناؤ اور اسے قانونی کٹہرے میں چاہیے کہ جتنا رد عمل عوام جو ہے اپنے وہ سیاسی لیڈروں کے لیے دیتے ہیں. اپنے سیاسی لیڈر کے لیے جو ہے وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یار آپ جو ہے وہ کسی سیاسی شخصیت کے خلاف جو ہے وہ آپ پوسٹ کریں, بات کریں, نیچے کمنٹس کی جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی لائنیں شروع ہو جائیں. آپ سوشل میڈیا پہ پاناما لکھ دیں, آگے کوسچن مارک لکھ دیں, نون لیگ والے آپ کو گالیاں دیں گے. آپ سرے محل لکھ دیں, سوئٹزرلینڈ کے بینک لکھ دیں, اور آگے سوالیہ نشان لکھ دیں, پیپلز پارٹی والے آپ کو گالیاں دیں گے. یہ کر سکتی ہے آپ ایک گھڑی کی تصویر لگا لیں, اس کے اوپر کوسچن مارک دے دیں, تو پی ٹی آئی والے آپ کو گالیاں دینے شروع ہو جائیں. کوئی بندہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے یہ پوسٹ لگائی کیوں ہے. تو یوسف بھائی یہ تو رد عمل تو عوام اپنے لیڈر کے لیے دیتی ہے, تو صحابہ کرام کے لیے کیوں نہیں آتا رد عمل؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے رد عمل فرض عین ہے, دینا چاہیے. میں جس چیز کو سمجھتا ہوں یہاں پر بھی عوام کی جو رد عمل نہ دینا ہے, اس کے پیچھے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کا جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے, اور علماء کی یہاں پر کوتاہی ہے کہ ہم نے علماء نے جو ہے ان چیزوں کو اتنا اہم سمجھا ہی نہیں ہے, عوام کے دلوں میں اتارا نہیں ہے. میں جس چیز کو سمجھتا ہوں کہ علماء نے جو ہے ان چیزوں کو نہیں سمجھا. ہمارے ہاں جمعے کے خطبے کے اندر بہت سارے مسائل کے اوپر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اصل جو بنیادی طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی. تو کیا آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ علماء کی بھی یہاں پر کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے؟ بہت بڑی کوتاہی ہے بلال بھائی. جو چیز یار آپ اور میں بات کر رہے ہیں, ہم نے جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ علماء سے یہ باتیں سنی ہے نا. ہم کیوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کیوں عثمان غنی کی اور مقدس شخصیات کی, انبیاء کی, اہل بیت کی, صحابہ کرام کی عزتوں کی بات کر رہے ہیں؟ وجہ علماء ہی ہیں. ان لوگوں سے, ان علماء سے ہم نے بات سنی نا جو کرتے ہیں.
تو علماء کا جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے. آپ جو ہے وہ 8-8 10-10 سال جو ہے وہ مدرسے میں پڑھ کے اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کے ناموں کے ساتھ القابات نہ کی نہ بولنے ختم کی ہونے والی لسٹ ہے. جو علماء نہیں بولتے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ نوکری جانے کا خدشہ ہوتا ہے یا چندے اور دھندے کا مسئلہ ہے؟ چندے سے بات یاد آئی کہ بلال بھائی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کی گستاخی ہوئی ہے، چندے کے فضائل بتانے کے لیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کو استعمال کرتے ہو تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بدبخت بھونک جائے اس وقت کیوں خاموش بیٹھتے؟ پھر تو یہ بہت تو بڑا شرم سوال آنی ہے. چاہیے کہ آپ دوبارہ جب چندہ مانگے تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تم کا نام نہ استعمال کریں. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یار. میں کہہ رہا ہوں بلال بھائی یہ اتنے بڑے بڑے جو ٹائٹل ناموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، علامہ کے، شیخ کے، فلاں کے فلاں کے فلاں کے، تو یہ ساری عزتیں، یہ ساری مسندیں یہ ملی ہی تو آپ کو اس علم کی وجہ سے ہے، اور آج آپ اپنے علم کو چھپا کر بیٹھے ہوئے ہو یار. ناشر قرآن ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. آپ اگر قرآن کو نہ جمع کرتے جس طرح انہوں نے جمع کر کے اس کی تدوین کی اور اس کو کتابی شکل میں لایا تو آج علماء کے پاس کیا علم بچتا؟ قطعی جنتی صحابی ہیں یار. ان کے بارے میں 22 خاموشی مرتبہ آپ صلی اللہ علماء علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے جنت کی بشارت دی. 2 مرتبہ آپ جو ہے آپ کے در پر جو ہے دلہا بن کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک روایت کے اندر 40 اور ایک میں اس سے زیادہ بیٹیوں کا بھی تذکرہ آتا ہے، 2 مختلف روایتوں میں، کہ اگر میری 40 بیٹیاں یا 70 یا زائد بیٹیوں کی بھی بات آتی ہے کہ میری بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دیتا. یہ تو آپ کا ایک مقام ہے. آپ اگر مقام اور فضیلت کے اوپر بات کریں تو میرے خیال میں وہ تو علماء زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو اتنی چیزیں نہیں ہیں. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا یوسف بھائی کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے کام کو کس حد تک اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا کام اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، یا کہ ہمارے ہاں قوانین کے اندر جو ہے وہ سخت ہے ابھی بھی، اور قوانین جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور قوانین مزید سخت کرنے چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں قانون ہی نہیں ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کریں، یا قانون نافذ کرنے والے ادارے موجودہ قوانین جو موجود ہیں ان کے مطابق بھی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے؟ بلال بھائی اس میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص مقدس شخصیات کی توہین کے حوالے سے جو قانون موجود ہے اس میں ترمیم کی اشد ضرورت ہے. کم سے کم آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سزا ہونی چاہیے؟ بلال بھائی کم سے کم سزائے موت ہونی چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اگر کسی شخص پر جھوٹا الزام لگا دیا ہو تو پھر بلال بھائی دیکھیں یہ جو جھوٹے الزام والی بات کرتی ہے نا قوم، یہ جو لوگ نکل کے آتے ہیں، قانون بنے گا تو وہ غلط استعمال ہوگا. یہ لوگ بھی دیکھیں مجرم چلائے گا، قانون بننے کے، قانون میں ترمیم سزائیں سخت ہونے کے خلاف کون بولے گا؟ مجرم بولے گا یار. چور مچائے گا شور کہ میری چوری کے خلاف کیوں بن گیا جو قانون. لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں آپ نے دیکھا پچھلے عرصے میں جو ہے پچھلی اسمبلی کے اندر قوانین بنے، پیپلز پارٹی کے کئی لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے، تحریک انصاف کے لوگ، عارف علوی نے جو ہے خود اس کو بل کو روکا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ پھر وہی ہیں جو توہین کرنے والوں کے؟ بلال بھائی یہ اتنا صاف اور شفاف قانون ہے کہ میں سمجھتا ہی نہیں کہ یار کوئی مسلمان ہو اور اس کے دل کے اندر اس قانون کے حوالے سے اس کے دل کے اندر شکوک و شبہات ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے، یا کہ قوانین کا وہ بھی بہانہ کر کے کہ جی قانون نہیں ہے اس چکر میں وہ بھی ٹال مٹول؟ اس میں بلال بھائی ایسا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ کام ہو رہا ہے، مطلب پریشر پہ ہی صحیح، عوامی مطالبے پہ ہی صحیح، لیکن کام ہو رہا ہے. اور جہاں پر کمیاں کوتاہیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی کمزوری ہے. قانون کے اندر ایسی سختی ہونی چاہیے، ایسا مضبوط قانون ہونا چاہیے کہ مجرم جو ہے وہ سوچے جرم کرنے سے پہلے کہ یار یہ جرم کروں گا تو اس کی سزا میں نے یہ بھگتنی ہے. جب قانون کے اندر جو وہ کمزوریاں پائی جائیں گی اور اتنے ہلکے قانون ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر جرم میں تو اضافہ ہوگا. اچھا یوسف بھائی یقیناً آپ کی بات سے یہ چیز تو واضح ہوئی کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کام کر بھی رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں بہانے بازی چل رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں چلو زور زبردستی ہو رہا ہے. بلال بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا چٹا بٹا ہے نا، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یار قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہے اور کام کر رہے ہیں تو اس میں کمزوریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، یار مجھے بتاؤ ایک داڑھی منڈا ہوا شخص، ایک جو ہے وہ دین کو نہ سمجھنے والا بندہ، ہم اس سے تو توقع کر رہے ہیں. یہاں پر یار بات یہ ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں، علماء کرام، دیندار لوگ، اپنے آپ کو دیندار بتلانے سمجھے جانے والے لوگ، یار ان کی خاموشی. یوسف بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا، اور بہت سارے موضوعات کے اوپر جو ہے وہ بات مزید بھی ہم کر سکتے تھے اور کرنی بھی تھی، لیکن وقت چونکہ مختصر تھا اور مختصر وقت کے اندر جتنا ممکن ہو سکا ہم نے بات کی. ناظرین تو
ہم نے جو ہے یقیناً ہمارے ذہن میں اور بھی بہت سارے سوالات تھے جس کے اوپر گفتگو کرنی تھی، لیکن وقت کی کمی کے باعث جو ہے وہ ہم پروگرام کو یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، آپ اس حوالے سے اپنی قیمتی آراء کا اظہار کرنا چاہتے ہوں، تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔